بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ الو کی پٹھی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، ایک بار ایک نظر بھی نہیں ڈالی ہم پر، جیسے ہم سڑک پر جوتیاں چٹکانے والے سینکڑوں لوگوں میں سے ہیں جن کو وہ جانتی ہی نہیں۔ یار تو کیوں اتنا مینٹل سیٹل ہو رہا ہے؟ میں اتنا دکھی اور مشتعل تھا کہ میں نے اس کی توصیح نہیں کی۔ کیا میرا شادوں کے لیے سینٹیمنٹل ہونا غلط ہے؟ اور وہ ہے کہ میرے جذبات کی پرواہ ہی نہیں کرتی۔ اسے وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ دیکھو پیارے، اس وقت تو خود نہیں سمجھ رہا ہے کوئی بات۔ ذرا سوچ کہ شادوں نے کس کی خاطر یہ جان کی بازی لگائی تھی۔ ابے ناشکرے، ایک ہم اور ہم جیسے نہ جانے کتنے، جو اس کی ایک پیار کی نظر کے لیے ترستے رہے، اور تجھے اس نے پہلے دن ہی نظر سے اٹھا کے دل میں بٹھا لیا۔ کیا نہیں کیا اس نے تیری خاطر؟ کتنا خطرہ مول لے کر وہ تجھ سے ملتی تھی؟ کیوں کیسے تجھے پولیس کے چنگل سے چھڑانے کے لیے اس نے 10,000 یوں پھینک دیے تھے جیسے کوئی 10 پیسے کا سکہ فقیر کی طرف پھینکتا ہے اور فقیر اسے اٹھاتا تک نہیں۔ میں نے کچھ شرمندہ ہو کے کہا، وہ تو سب ٹھیک ہے یار، خاک ٹھیک ہے، اس لڑکی کا باپ کسائی سے زیادہ پتھر دل ہے، چھری پھیر دیتا اس پر، تیرا کیا جاتا؟ اور یہ جانتے ہوئے بھی اس نے تیری جان بچائی۔ وہ لائٹ آف نہ کرتی تو بیٹا شاہ جی سے بچ کے نکل نہیں سکتا تھا۔ تو کتنی مار کھائی اس نے، مرتے مرتے بچی، اور اس کے باوجود اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آج تو شک کرتا ہے اس پر، ذرا سی بات پر بکواس کرتا ہے۔ جامپڑ ماروں گا تجھے منہ پر اگر تو نے پھر ایسی بات کی۔ میں نے ہنس کے اس کا کندھا دبایا۔ استاد، ایک نہیں 2 مارنا، ایسے کہ دماغ درست ہو جائے میرا۔ اس نے میرا کندھا اپنے کندھے سے جھٹک دیا۔ بڑا چھوٹا دل ہے یار تیرا، پتہ نہیں تو ساری زندگی شادوں کے ساتھ کیسے گزارے گا۔ ابے ہم بھی تو تھے کہ سوتے جاگتے اس کے خواب دیکھتے تھے، فقیر تھے مگر اللہ سے مانگتے تھے، بادشاہت سے بھی بڑی چیز، پاگل ہو جاتے تھے خوشی سے اگر کبھی وہ کوئی کام کہہ دیتی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے گھنٹوں، مگر تو دیکھ کے اس نے ہمیں چھوڑ کے تجھے چن لیا تو قسم اللہ کی اپنے دل میں بال تک نہیں آیا۔ ہم تو جانتے تھے کہ اپنے نصیب میں پتھر ہیں، کوہ نور ہیرا ایک وقت میں سب کو نہیں مل سکتا۔ تیری خوش قسمتی کہ وہ تیرے حصے میں آیا۔ تو بھی یار تھا اپنا، تجھ سے حسد بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آج خوش ہیں، کیونکہ اپنی تو یہی خوشی ہے کہ شادو خوش رہے۔ مگر اتنی خوشی پا کے بھی تو خوش نہیں ہے، یہ دیکھ کے مجھے افسوس بھی ہوتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کس بات سے؟ دیکھ پیارے، اپن سالے ان پڑھ ہیں، کوئی فلسفی نہیں، مگر ہماری ایک بات لکھ لے، تو زندگی پڑی ہے آزمانے کو۔ آدمی کسی چیز کی خواہش کرے مگر قدر نہ کرے تو وہ چیز اسے نہیں ملتی، مل جائے تو پاس نہیں رہتی۔ دل کی بادشاہت ہو یا دنیا کی۔ میں نے کہا، بات تو نے 2 لاکھ روپے کی کہی، مگر اس کا مجھ سے اور شادوں سے کیا تعلق؟ تو قدر نہیں کرتا اس کی محبت کی، وہ آزردہ لہجے میں بولا، کیونکہ تجھے وہ دکھ اٹھائے بغیر مل گئی ہے، سب کچھ بنا مانگے ہی ملتا جا رہا ہے تجھے بیٹا۔ ابھی تک تو نے صرف پایا ہے، گمایا کچھ نہیں ہے ناشکرے۔ شاید اسی لیے میں زیادہ ڈرتا ہوں کہ کہیں شادوں کو گنوا نہ دوں، یہ شک نہیں ڈر ہے میرا۔ بعد میں کیا کرے گا تو؟ اسے برقع پہنائے گا، تالے میں بند کر کے رکھے گا، اسے کہیں کسی کے ساتھ آنے جانے نہیں دے گا۔ وہ کسی سے ہنس کے بات کر لے گی تو سمجھے گا کہ بس اب یہ گئی، ہنسی تو پھنسی، مسکرائی تو آئی۔ اس ڈر سے پہرے میں بٹھا کے رکھے گا خود کو بھی۔ دیکھ سالے کے ادھر شادوں سے محبت کر رہا تھا اور ادھر اس ڈاکٹرنی پر ڈورے ڈال رہا تھا، ہیرو کی اولاد۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے یار، میں نے اس پر ڈورے نہیں ڈالے تھے۔ بکواس مت کر میرے سامنے، تو اسے بیوقوف بناتا تھا، اپنی عیاشی کے لیے اس کی تعریف کرتا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ کون سی عورت ہے جو اپنے حسن کی تعریف کو جھوٹ سمجھے؟ اور انجام کیا ہوا تیرے جھوٹ کا؟ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ ایک دن یہی ہوگا؟ بالکل معلوم تھا تجھے، ایک بار تو بھاگ آیا تھا،
تو پھر لوٹ کے کیوں گیا تھا؟ قسم اللہ کی تو مجرم ہے شادو کا، بڑا گناہ کیا ہے تو نے محبت کے نام پر یہ داغ لگا کے۔ میں نے کہا میں مجبور ہو گیا تھا یار، تو جانتا ہے۔ ابے چھوڑ، مجبوری کا بہانہ کبھی نہ بنتا اگر تو اس کے لیے حالات پیدا نہ کرتا۔ خیر ہم سے مت ڈر، قسم اللہ کی کوئی ہمیں ہاتھی کے پاؤں کے نیچے ڈال دے پھر بھی تیرا یہ راز کسی کو نہیں بتا سکتے۔ شادو کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس تو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھ، ویسے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے مگر چند دن میں ہاشمی صاحب قانونی کارروائی پوری کر لیں گے، اس کے بعد جو تیری اور شادو کی مرضی۔ ایک بیوقوف اور کمزور ارادے والے لا ابالی سے نوجوان نے جو کسی کمپلیکس کے بغیر اپنی ہر کوتاہی اور خامی کو تسلیم کرتا تھا، خود کو پیدائشی بدبخت، بدصورت اور بد اعتبار مانتا تھا، جس کے سامنے زندگی کا کوئی بلند نصب العین نہیں تھا اور جس کو اپنی عقل یا ذہانت کے IQ کا علم تک نہیں تھا، اس وقت مجھ پر اپنی نیک نیتی، خلوص اور عملیت پسندی اور فراخ دلی کے مظاہرے سے ایک نفسیاتی برتری حاصل کر لی۔ میں نے خود کو اس کے مقابلے میں بہت گھٹیا، کم ظرف اور کم قیمت محسوس کیا۔ بینک کھلنے میں ابھی 20 منٹ باقی تھے، اب ہم اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ محض وقت گزارنے کے لیے ہم ایک نزدیکی ہوٹل میں بیٹھ گئے۔ چائے ہم نے کچھ دیر پہلے پی تھی مگر وہاں بیٹھنے کے لیے کم سے کم چائے پینا ضروری تھا۔ میں نے اپنی چیک بک نکالی اور 50,000 کا چیک کاٹ کے اپنے دستخط کیے تو رئیس رشک امیز دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ ناصر تو میری ضمانت کی رقم کیوں دے رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں پھکڑ ہوں۔ رئیس بولا تیرا یہ قرض نہیں چکا سکتا۔ یہ قرض نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ احسان ہے تو زیادہ مشکل ہے، 25,000 تو شاید زندگی میں کبھی ادا کر دوں، احسان کا قرض کیسے اتاروں گا؟ مجھ پر احسان کر کے میں نے کہا، اور احسان یہ ہوگا آپ کا کہ اپنی بکواس بند کریں، ہمارا جو کچھ ہے ایک دوسرے کا ہے، سانجھا ہے، دکھ بھی اور سکھ بھی۔ پھر پیسہ کیا چیز ہے جو ہاتھ کا میل کہلاتا ہے؟ ہو سکتا ہے جج صرف 5-10,000 کی ضمانت لینے پر راضی ہو جائے۔ ایک بات کہوں ناصر، مجھے یہ سب ایسے ہی لگتا ہے، یہ عدالتی کارروائی اور ضمانت وغیرہ اگر شاہ جی ارادہ کر لے تو سب کچھ کرا سکتا ہے، خود اسے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی ہم بڑے مزے سے یہاں بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ جائیں گے عدالت اور وہاں شاہ جی کی ایسی تیسی ہو جائے گی، شادو صاف کہہ دے گی کہ مجھے نہیں جانا اپنے باپ کے ساتھ، میں ناصر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اپنی مرضی سے۔ جج کہے گا کہ چل پھٹ ادھر سے، شاہ جی کی اولاد، ساری بدماشی نکال دوں گا اگر پھر پنگا لیا کسی سے اور شاہ جی مجبور ہوگا یہ ساری بے عزتی برداشت کرنے پر۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس غلط فہمی مت رہنا بیٹا، بے شک وہ عدالت میں نہیں بولے گا، وہ کسی کو بول دے گا کہ اس رئیس کو غائب کر دو، اس طرح جیسے پھیکا غائب ہوا تھا۔ آدمی کو زمین کھا جاتی ہے، آسمان نگل لیتا ہے، ابھی نہ صحیح 2-4 مہینے بعد صحیح، جب یہ بات پرانی ہو جائے وہ تیری اور شادو کی خود شادی کرا دے اور تمہیں لے جائے اپنے ساتھ اور کسی دن سڑک پہ تیرا حادثہ کرا دے۔ میں نے پریشان ہو کے کہا ایسی باتوں سے حوصلہ شکنی نہیں ہو سکتی اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ رئیس ہنسا، شاہ جی کے لیے سب آسان ہے، فرض کر آج ہی میں اور تو عدالت سے بڑے سکندر اعظم بن کر باہر آئیں، شاہ جی اور ہاشمی صاحب اور شادو سب ایک ساتھ ہوں اور وہیں کوئی گولی مار دے تجھے یا مجھے، اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ عدالت میں کیا ہوگا اس کے بعد؟ تفتیش کیا ملے گا؟ تفتیش یا شاہ جی کے خلاف مقدمہ درج کرانے سے کچھ نہیں بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اور عدالت کی بات چھوڑ، ابھی باہر نہ جانے کتنے فقیر پھر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھ چکے ہوں گے، شاہ جی کو بتا چکے ہوں گے کہ مجرم یہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، ہمارے باہر نکلتے ہی کوئی ہم پر فائرنگ کر کے فرار ہو جائے، شاہ جی اس وقت بیٹھا ہو کسی SP یا مجسٹریٹ کے پاس، پھر کیسی عدالت اور کیسی ضمانت؟ میں اس کی بات کو غیر سنجیدگی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک کہتا ہے تو، عدالتی حکم کا ایک کاغذی پروانہ، ضمانت قبل از گرفتاری، سب دل کی تسلی کی باتیں ہیں۔ قانون شریف آدمی کو روک سکتا ہے جو قانون کا احترام کرتا ہو، اور جنگل کا قانون ہو تو ہاتھ میں ہونی چاہیے بندوق۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے، بس یہی ہے تیری اور میری حفاظت کی ضامن، جتنا ڈر ہمیں شاہ جی کا ہے اتنا ہی اسے بھی ہونا چاہیے ہمارا۔
اسے احساس ہونا چاہیے کہ اگر ہم محفوظ نہیں رہے تو محفوظ وہ بھی نہیں ہے۔ قانون کو وہ رکھتا ہے جوتے کی نوک پر اور اسے بڑا مان ہے اپنے بدماشوں کی طاقت پر۔ ابھی وہ ڈر گیا ہے اس دھمکی سے کہ ایک تو جھٹکا دیا ہے اس کی بیٹی نے، منہ پر سیاہی مل دی ہے اس کے، دوسرا ڈر اسے یہ ہے کہ عدالت میں اس کے کالے کرتوتوں کا بانڈا نہ پھوٹ جائے، اس کے جمے جمائے کاروبار کو اخبار والوں کا واویلا چوپٹ نہ کر دے۔ اس کی کوشش ہوگی کہ ایک وقت میں ایک ہی مسئلے کا سامنا ہو۔ شادو کے بیان سے بے عزتی ہوگی، فی الحال برداشت کرو، ورنہ عزت کے ساتھ کاروبار بھی گیا اور حالات ہر طرف سے بے قابو ہوں تو پھر کچھ بھی اپنے بس میں نہیں رہتا۔ سلام کرنے والے ہاتھ ہی اس کو پتھر مارنے کے لیے اٹھنے لگیں گے، جو اس کا سہارا ہے وہی اسے دھکیل کر پھانسی کے تختے تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے ابھی وہ کچھ نہیں کرے گا، یا تو آنکھوں میں آنسو بھر کے بیٹی سے کہے گا کہ گھر چلو، میں خود ناصر کی شادی تمہارے ساتھ بڑی دھوم دھام سے کروں گا، میں عدالت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، میں اس چکر میں نہیں آنے والا۔ میں نے کہا شادو کب مانے گی؟ چنانچہ وہ عدالت کے حکم پر خاموشی سے سر جھکا کے لوٹ جائے گا، پھر وہ انتظار کرے گا کہ شور شرابہ ختم ہو، یہ معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں اور بات اتنی پرانی ہو جائے کہ کسی کے ذہن میں نہ رہے، پھر وہ زخمی سانپ کی طرح پھن پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو بہت دور کی سوچ رہا ہے۔ ابے نہیں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت ہے مقابلے کی تیاری کے لیے۔ جب سانپ پھن اٹھائے تو ہم اتنے طاقتور ہوں کہ اس کا پھن کچل دیں۔ تو کیا سوچ رہا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ میں شاہ جی کے مقابلے پر آنے کے لیے اتنی ہی طاقت حاصل کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ میں اس کے مخالفوں کو اور دشمنوں کو جانتا ہوں، میں انہیں ساتھ ملا کے شاہ جی کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اسے اپنے گروہ کی طاقت پر گمانڈ ہے تو میرا بھی گروہ ہے۔ تو بدماش بننا چاہتا ہے، گروہ بنا کے؟ ہاں یار، یہ سالی دنیا شریفوں کی نہیں رہی، بدماشی کا راج ہے یہاں سے وہاں تک۔ تو کیا حرج ہے اگر ہم بھی بدماش بن جائیں؟ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یا بھاگ جائیں یا مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بھاگنے والے کو کوئی بھاگنے بھی نہیں دیتا۔ دنیا اتنی چھوٹی جگہ ہو گئی ہے کہ کوئی بھاگ کے امریکہ چلا جائے تو ایک دن پورا ہونے سے پہلے موت کے فرشتے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے مقابلہ اور صرف مقابلہ کر کے جیتنے کا حق اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ رئیس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ وہ ایک بالکل بدلا ہوا شخص نظر آ رہا تھا جس کی نظر بڑی دور تک اور بڑی گہرائی میں دیکھ رہی تھی، جو میری نظر سے اوجھل تھا۔ اس کے تجربے اور شعور کی پختگی کا یہ انداز میرے لیے نیا تھا اور اس کی ظاہری شخصیت کے تاثر سے بالکل مختلف۔ میں نے کہا رئیس، کیوں سوچتا ہے تو ایسی باتیں؟ چند دن بعد میں میٹرک کا امتحان دوں گا، اس سال نہ صحیح آئندہ سال تو بھی میٹرک پاس کر سکتا ہے، میں پڑھا سکتا ہوں تجھے، شادو پڑھا سکتی ہے، وہ خود BA MA کرنا چاہتی ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیا ہوگا BA MA کرنے سے؟ میں نے کہا کیا تیرے دل میں بڑا آدمی بننے کی خواہش نہیں ہے؟ بڑا آدمی کون ہے؟ بڑا آدمی شاہ جی یا اسکول ٹیچر جسے 2000 روپے ماہانہ تنخواہ بھی باقاعدگی سے نہیں ملتی؟ کس کو زیادہ عزت ملتی ہے یہاں، پروفیسر کو یا TV ایکٹر کو، بس میں لٹک کر جانے والے ادیب، شاعر اور موسیقار کو، یا مرسڈیز سے اترنے والے کسی مزدور یونین کے لیڈر کو؟ چل، بینک کھل گیا ہے۔ بحث کے لیے وقت نہیں تھا، مگر مجھے یوں لگا جیسے میرے پاس رئیس کو قائل کرنے والی دلیل بھی نہیں تھی۔ سب سے بڑی دلیل خود حقیقت ہوتی ہے جو اپنا وجود تسلیم کرا لیتی ہے۔ ہر کالج میں پرنسپل موجود ہے، پروفیسر ہیں، ہر یونیورسٹی میں وائس چانسلر صرف ایک ہوتا ہے، اسپتالوں میں ڈاکٹر بھرے پڑے ہیں، کوئی مرے گا یا ریٹائر ہوگا یا باہر چلا جائے گا تو سال بھر میں کتنے لوگ ان کی جگہ لیں گے؟ اور یہ جو سال ہر سال MA PhD کرنے والے ڈاکٹروں اور انجینئروں کی فوج ڈگریاں لے کر نکل رہی ہے، یہ سب کہاں جائیں گے؟ یہ تو کلرکی بھی نہیں کر سکتے، پھر بڑے آدمی کیسے بنیں گے؟ چیک میں نے کاؤنٹر پر دیا تو کلرک نے مجھے غور سے دیکھا۔ یہ چیک کس نے دیا آپ کو؟ میں نے کہا یہ میرا چیک ہے، اس پر میرے دستخط ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اتنی بڑی رقم کے لیے ایک ہفتے کا نوٹس بھی ضروری ہوتا ہے؟ وہ بولا
1 ہفتے کا نوٹس نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے تو یہ رقم آج ہی چاہیے۔ میں نے کہا ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ اس نے مجھے بینک مینیجر کے پاس بلا لیا۔ ڈاکٹر مسعود نے اس سے مجھے متعارف کراتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ مجھے دبئی جانے کے لیے ضرورت پر یہ رقم فراہم کر دی جائے۔ یہ بات مجھے اچانک یاد آ گئی۔ تو آپ دبئی جا رہے ہیں؟ مینیجر بولا۔ ویری گڈ، چلیں یہ نوٹس سائن کر دیں، تاریخ 1 ہفتے پہلے کی ڈال دیں۔ اس نے ایک قانونی مسئلہ ایسے حل کر دیا تھا جیسے عام طور پر بینک مینیجر کرتے ہیں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر مسعود اندر آ گئے اور مجھے رئیس کے ساتھ دیکھ کے کچھ خوش نہیں ہوئے۔ بینک مینیجر نے ان سے ہاتھ ملایا۔ سر، آپ کے حکم کی تعمیل میں ان کو 50,000 روپے دے دیے ہیں میں نے۔ بھائی مسٹر ناصر، آپ تشریف رکھیے، رقم یہیں آ جائے گی۔ اس نے گھنٹی بجا کے چیک چپراسی کو دے دیا۔ تو تم جا رہے ہو دبئی؟ کب ہے تمہاری فلائٹ؟ ڈاکٹر مسعود نے کہا۔ میں نے کہا یہی 2-4 دن میں۔ دراصل یہ سب وہی کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک فیملی کے بارے میں۔ انہوں نے سارا لایا، پاسپورٹ ویزا سب انہوں نے کیا ہوگا۔ تم نے کہا تھا کہ سارے اخراجات بھی انہی کے ہوں گے۔ جی لیکن کچھ رقم تو ہونی چاہیے اپنے پاس۔ بالکل ہونی چاہیے، لیکن وہاں روپے کام نہیں آئیں گے۔ تمہیں فارن کرنسی میں ٹریول چیک لینے چاہیے۔ مجھے یہ سب معلوم نہیں، وہی لوگ کر لیں گے سارا انتظام، میں تو رقم ان کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے کہا وہ سوچ کے بولے اتنا اعتبار ہے ان پر؟ آخر کون لوگ ہیں وہ؟ تم نے کچھ بتایا نہیں، کہاں رہتے ہیں، فون نمبر کیا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ میں ان کے سوالات سے گھبرا جاتا تو میرے جھوٹ کا پردہ چاک ہو جاتا۔ میں نے اطمینان میں فرق نہیں آنے دیا اور کہا حاجی عبدالرزاق، دبئی میں ان کا بزنس ہے، کنسٹرکشن، امپورٹ ایکسپورٹ۔ امپورٹ ایکسپورٹ؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا کے بولے۔ اسی وقت رقم آ گئی۔ یہ 100 کے نوٹوں کی 5 گڈیاں تھیں۔ میں نے انہیں جلدی سے اٹھایا۔ اچھا سر، میں اجازت چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ تمہارا وہی دوست ہے نا جسے تم زخمی حالت میں لائے تھے؟ اس کے دشمن ہو رہے تھے اور لوگ؟ جی وہ بات تو ختم ہو گئی۔ میں نے کہا کیا یہ بھی جا رہا ہے تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، اور کمرے سے نکل گیا۔ دوسری باتوں میں ڈاکٹر صاحب کو خیال نہیں آیا تھا کہ میں نے حاجی عبدالرزاق کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر تو بتایا ہی نہیں۔ ان کے لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ انہیں میرے بیان کی صداقت پر شک ہے، مگر وہ سمجھدار آدمی تھے اور اس حد تک میرے معاملات میں دخل انداز ہونا نہیں چاہتے تھے کہ میں ادب لحاظ بھول کے انہیں اپنے کام سے کام رکھنے کا مشورہ دوں اور باغیانہ انداز میں واک آؤٹ کر جاؤں۔ رئیس نے کہا یار تو نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا اس شریف آدمی سے؟ اور کیا کرتا جان چھڑانے کے لیے؟ کیا کہتا؟ یہ جھوٹ کھل جائے گا کسی دن، پھر ملاقات ہونے پر۔ ویسے بھی تو بینک آتا جاتا رہے گا، مینیجر بتا دے گا۔ چل یار جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلے ہی معلوم ہے، سب دیکھ لینا کہ وہ پھر ملیں گے تو پوچھیں گے بھی نہیں کہ دبئی کیوں نہیں گئے۔ بینک سے باہر قدم رکھنے سے پہلے مجھے خیال آیا کہ میں اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر لوں۔ میں نے 10-10 ہزار روپے نکلوائے تھے اور آج 50,000 میرے حساب سے اب اکاؤنٹ میں 1,15,000 بچے تھے۔ میں نے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے اسی کلرک سے پوچھا تو اس نے میرے سامنے ایک چھپا ہوا کاغذ رکھ دیا۔ یہاں دستخط کریں، وہ بولا۔ پھر اس نے لیجر کھول کے چند صفحات الٹے اور اس کاغذ کے پیچھے میرے اکاؤنٹ کا بیلنس لکھ دیا۔ اس پر 1,66,294 دیکھ کر میں نے کہا پلیز ایک بار پھر چیک کر لیں، مجھے یہ غلط لگتا ہے۔ کلرک نے مینیجر کا میرے ساتھ رویہ دیکھ لیا تھا، چنانچہ اس نے لیجر کھول کے کہا آپ اندر آ کے دیکھ لیں، یہ آپ کا اوپننگ بیلنس 5 تاریخ کو تھا 1,80,900۔ آپ نے 9 تاریخ کو نکلوائے 10,000، پھر 17 تاریخ کو 10,000۔ اسی دن آپ نے 50,000 کیش جمع بھی کرایا۔ آج 50 نکلوا لیا تو بیلنس وہی ہو گیا، باقی کلوزنگ پر انٹرسٹ ہے۔ میں نے بے وقوفوں کی طرح کہا 17 کو میں نے کیش جمع کرایا تھا 50,000۔ جی آپ کی جگہ کوئی اور آیا ہوگا، مگر اکاؤنٹ میں اسی دن یہ رقم کریڈٹ ہوئی ہے۔ اس نے لیجر بند کر دیا۔
میں اور رئیس باہر آ گئے، یہ اسی کی مہربانی ہے۔ رئیس نے مجھے آنکھ ماری اور ہنسا۔ میں نے سر ہلایا، اور کون ہو سکتا ہے؟ ابے تو رونی شکل کیوں بنا لی ہے؟ خوش ہونا چاہیے تجھے سالے، مگر تو ہے ناشکرا، ہمیں کوئی 50 کا نوٹ غرض کے بغیر نہیں دیتا۔ مجھے واقعی افسوس ہو رہا تھا، مجھے وہ گھر یاد آ رہا تھا جہاں مجھے عزت اور محبت پہلی بار ملی تھی، اور بدلے میں اس گھر کے رہنے والوں کو میں نے کیا دیا تھا؟ میں نے ڈاکٹر صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا، ان کا چوری کیا ہوا ریوالور میری جیب میں تھا، ان کی کمائی کے 50,000 میرے اکاؤنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ اگر انہیں سچ معلوم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک ایسی باعزت اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے جس کی بنیادیں ہی جھوٹ پر استوار تھیں۔ وہ خود اپنے آپ سے جھوٹ بولتے تھے، ان کی ازدواجی زندگی ایک جھوٹ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی جھوٹ بولتی ہے، انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے بھی جھوٹ بولا ہے۔ وہ ہر جھوٹ کو سچ مان لیتے تھے۔ اسی انداز مفاہمت ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔